اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بات توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بیٹا اس کی نا ایکو اگر آپ ہو جائے، ایک ساتھ ہی آواز ہو جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ بٹ اس کی نا آواز ہوا میں ہے، بالکل ایک سادہ آواز چاہیے جو ڈبل ہو کر گونج آ رہی ہے، ایک دمک سی آ رہی ہے، ایک سادہ آواز بس مجھے اقتضا کریں۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوگا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی
تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والے بیٹے کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے اس نے خیر خبر بھی رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جہاں بیٹی ذبح ہوتی تھی وہاں بہنیں بھی زندہ درگور کرتی جاتی تھی، لیکن میرے حضور علیہ السلام کی سگی بہن تو کوئی نہیں، میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق
شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب قیلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بن. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. سبحان اللہ. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی. سبحان اللہ. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری کی طرف بڑھی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میری بہن
تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹیاں ذبح کی جاتی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں،
میں ان کی نفی نہیں کرتا، کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر صاحب کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کوئی نبینہ شخص کہے کہ مجھے چڑھا ہوا سورج دکھائی نہیں دے رہا، تو دلائل سے سورج نظر نہیں آ سکتا، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ تقسیم ہوتی ہوئی دیگیں، یہ سب محبتوں کے انداز ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کتنا نادان ہوگا وہ شخص کہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑے اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئے۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا تو صحیح کہ یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے، منزل تو ان کی سیرت ہے، منزل تو ان کا اسوہ نور ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور آگے چلنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھول لا کر اس نے آنگن بھی سجایا، شام دیگیں بھی بانٹی، صبح مٹھائیاں بھی بانٹی، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور یہ بھی اٹھ کے مسجد کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی۔ یہ جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھے بیٹھا شاید، تو کوئی آغاز میں جھنڈیوں پہ الجھ پڑا اور کوئی استقبال کی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، کوئی الجھ پڑا اور کوئی کھو گیا۔ منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں۔ منزلیں تو ان کو ملی جو صبح سویرے اٹھے تو سونے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے، جو مسجدوں کی صفوں کے نمازی بھی تھے، جو گھر میں آئے تو بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھ رہے، جو خاندان میں بیٹھے تو اپنے لہجے کی مٹھاس سے خاندان کو جوڑ رہے، جو کسی پریا پنچایت میں بیٹھے تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت اور جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں منزل ان کو ملے گی جو دکان پہ بیٹھے تو زبان پہ جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، بلکہ کسی نے آ کر بھی کہا جناب یہی کاپی کا مال ہے، پوری مارکیٹ ایک نمبر کہہ کے بیچ رہی ہے اور آپ ہیں کہ کاپی بتا رہے ہیں، آپ بھی تو کمائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا صاحب ہمیں مارکیٹ کا نہیں پتا، ہم تو منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو محبوب کی سیرت کو اپنا رہے ہیں۔ منزل کا سفر کیجئے اور منزل محبوب کی ذات ہے، منزل ان کی سیرت۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ میرے حضور کے گھر کے باہر کھڑے، خون کے پیاسے ہیں، جان کے در پہ ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر جان کے در پہ یا خون کے پیاسے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کریں۔ یار کن کی امانتیں ذرا غور تو کیجیے، جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو صرف انکار نہیں کرتے، ان کو معذرہ شہید کرنے کے لیے تلوار لے کے باہر کھڑے۔ کسی ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ یار ان کی دولت، ان کے پیسے ہمارے پاس ہیں، وہ پہلے کسی سائڈ پہ کرو۔ کسی ذہن میں یہ خیال خیانت کا نہیں آتا۔ میرے حضور بلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرماتے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں، جو ابو جہل سے اتنے مخلص تھے، جو ابو لہب سے اتنے مخلص تھے کہ ان کے کہنے پہ ننگی تلواریں لے کے محبوب کے گھر کے باہر آ گئے۔ یار وہ اگر ابو جہل سے اتنے مخلص تھے تو اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتے، اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟
اس لیے کہ صاحب وہ بھی جانتے تھے ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضور نے امت کو کھڑا کیا۔ تعلیمات تو یہ تھی اگر کافر سے بھی تمہارا اختلاف ہو گیا، جانی دشمن بن گیا، تم خیانت نہیں کرو گے۔ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف پلٹ رہے تھے۔ راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ سامان چھین لیا، مال لوٹ لیا، پوچھا کہ ایک شرط پہ تمہیں واپس کریں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلے وعدہ کرو کہ مدینے جا کر اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا، سامان لوٹا دیا۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے تو یہاں صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے، اور آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، مختصر سا قافلہ اور ایک شخص کی ضرورت، جذبہ جہاد، شوق فراواں۔ جلدی جلدی حضرت حذیفہ نے سامان گھر رکھا، تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے۔ ایک شخص بڑھ گیا، خوشی ہونی چاہیے، لیکن فوری ان کو بلایا اور فرمایا کہ حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں گا؟ عرض کی جی حضور وعدہ کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ حضور فرمایا ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے وہ بنیاد جس پہ امت کو کھڑا کیا گیا۔ تعلیمات تو یہ تھی کافر سے بھی وعدہ ہوا ہے، اس کی بھی عوام تم نے واپس کرنی، لیکن میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے؟ ہمارا تو بھائیوں سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جائیداد پہ تو میرا نام لکھا ہے نا، رجسٹری تو میرے نام کی ہے نا، میں دیکھتا ہوں تم اپنا حصہ کیسے لے سکتے۔ کون سا حصہ جناب؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی بہنوں کو ان کا حق دینے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ یہ وہ حق ہے جو قرآن کے لفظوں نے بیان کیا، جو رب ہے اس نے حصہ بیان کیا، لیکن کتنے لوگ ہیں دینے کے لیے تیار ہوں؟ ذرا میں اور آپ غور کریں، 20 سال ہو گئے اگر ہمارا میلاد کا جلسہ کوئی قضا نہیں، برکت کی بات ہے، لیکن 20 سال ہو گئے ہم بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 20 سال ہو گئے ہمارے گھر میں ہر بار میلاد کی جھنڈیاں بھی لگی ہوں، جھنڈے بھی نصب ہو، پورا شہر جگمگ کر رہا ہو، لیکن ہمیں سچ بولنے کی اخلاقی جرت پیدا نہ ہو سکی ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے اندر اتر کر اپنے کردار کو بدلیے، اپنے اخلاق کو بدلیے۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں، یہ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد والوں کی منزل کیا؟ کیا ہر سال صرف جھنڈیاں لگا دینا؟ کیا ہر سال صرف چراغاں کر کے ہم اپنا حق وفا ادا کر دیں گے؟ میلاد کی ایک مقصدیت ہے، یہ جو علماء نے اس جو ہے وہ تزک و احتشام کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ میلاد کی محافل کے کرنے کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک رواج اور ایک شوق پیدا کیا، تو وجہ مقصد تھا، اور وہ مقصد حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرتا تھا۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ دوں تو میرے استاذ جی مکرم فرمایا کرتے ہیں میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام دکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ یار ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں یقین کروانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں؟ ہمیں ہر بار جھنڈے لگا کے کیوں بتانا پڑے عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے ہم بازار کی گلی سے گزر رہے ہوں، ہماری جھکی ہوئی نظریں بتا رہی ہوں کہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہم کسی سے دوستی کریں
تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے گا جناب کیوں؟ کہا میں نے دوستی کسی پرائے سے تھوڑی لگائی ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے دوستی لگائی۔ لطف تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، حضور کے غلاموں کے گھر پہ بیٹھی۔ تو کمال یہ ہے ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک میرا اور آپ کا ایک ایک عمل بتائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ صاحبو آؤ اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں سے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے سفر کا آغاز کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، قرآن انجیل کا فہم اور نور نصیب فرما، اس گھر میں خیر و برکت اتار دے۔ نوجوانوں نے دعوت دی، اہل محبت نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ یا اللہ اس محفل کا لمحہ لمحہ قبول فرما، ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کہا جو سنا یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، یا اللہ یہ ہماری روحوں میں اتار دے، ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرما، محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیقات سے مالا مال فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کی مٹھاس سے خاندان کو جوڑ دے، جو کسی پریا پنچایت میں بیٹھے تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت اور جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں منزل ان کو ملے گی جو دکان پہ بیٹھے تو زبان پہ جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، بلکہ کسی نے آ کر بھی کہا جناب یہی کاپی کا مال ہے، پوری مارکیٹ ایک نمبر کہہ کے بیچ رہی ہے اور آپ ہیں کہ کاپی بتا رہے ہیں، آپ بھی تو کمائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا صاحب ہمیں مارکیٹ کا نہیں پتا، ہم تو منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو محبوب اس سیرت کو اپنا رہے ہیں۔ منزل کا سفر کیجئے اور منزل محبوب کی ذات ہے، منزل ان کی سیرت۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ میرے حضور کے گھر کے باہر کھڑے، خون کے پیاسے ہیں، جان کے در پہ ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر جان کے در پہ یا خون کے پیاسے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کریں۔ یار کن کی امانتیں ذرا غور تو کیجیے، جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو صرف انکار نہیں کرتے، ان کو معذرہ شہید کرنے کے لیے تلوار لے کے بیٹھ کھڑے۔ کسی ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ یار ان کی دولت، ان کے پیسے ہمارے پاس ہیں، وہ پہلے کسی سائٹ پہ کرو۔ کسی ذہن میں یہ خیال خیانت کا نہیں آتا۔ میرے حضور بلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرماتے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں، جو ابو جہل سے اتنے مخلص تھے، جو ابو لہب سے اتنے مخلص تھے کہ ان کے کہنے پہ ننگی تلواریں لے کے محبوب کے گھر کے باہر آ گئے۔ یار وہ اگر ابو جہل سے اتنے مخلص تھے تو اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتے، اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟ اس لیے کہ صاحب وہ بھی جانتے تھے ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضور نے امت کو کھڑا کیا۔ تعلیمات تو یہ تھی اگر کافر سے بھی تمہارا اختلاف ہو گیا، جانی دشمن بن گیا، تم خیانت نہیں کرو گے۔ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، مکہ المکرمہ سے
मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ पलट रहे थे। रास्ते में काफिरों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहे हो? कहा मैं मक्कातुल मुकर्रमा से मदीने की तरफ जा रहा हूँ। सामान छीन लिया, माल लूट लिया। पूछा कि एक शर्त पे तुम्हें वापस करेंगे। कहा वो क्या? कहा पहले वादा करो कि मदीने जाकर इस्लामी लश्कर में शामिल नहीं होगा। इन्होंने वादा कर लिया, उन्होंने माल वापस कर दिया, सामान लौटा दिया। जैसे ही मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचे तो यहां से सहाबा बदर की तैयारियां कर रहे। और आप जानते हैं 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें, मुख्तसर सा काफिला और एक एक शख्स की जरूरत। जज्बा जिहाद, शौके फरावा। जल्दी जल्दी हजरत हुज़ैफा ने सामान घर रखा, तैयारी की और आके लश्कर में शामिल हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची कि हुज़ैफा बिन यमान भी तशरीफ ले आए। एक शख्स बढ़ गया, खुशी होनी चाहिए, लेकिन फौरी उनको बुलाया और फरमाया कि हुज़ैफा, वहां काफिरों से वादा किया था ना कि जाके इस्लामी लश्कर में शामिल नहीं होंगे। अर्ज की जी हुजूर, वादा किया था। फरमाया हुज़ैफा फिर आप यहाँ क्यों आगे हैं? आप वापस चले जाइए। अर्ज की हुजूर वो तो काफिर हैं। हुजूर मैं हाँ हुज़ैफा, मैं मोहम्मद काफिरों से किए हुए वादे भी पूरे करता हूँ। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है वो बुनियाद जिस पे उम्मत को खड़ा किया गया। तालीमात तो ये थी, काफिर से भी वादा हुआ है, उसकी भी अमानत तुमने वापस करनी। लेकिन मैं अपने अंदर उतरूं, आप अपना मुहासबा करें, हम कहाँ खड़े? हमारा तो भाइयों से इख्तलाफ हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा फिर जायदाद पे तो मेरा नाम लिखा है ना, रजिस्ट्री तो मेरे नाम की है ना, मैं देखता हूँ तुम अपना हिस्सा कैसे ले सकते। कौन सा हिस्सा जनाब? जो अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में बयान किया। कितने लोग हैं जो खुशी खुशी बहनों को उनका हक देने के लिए आमादा हो जाए? ये वो हक है जो कुरान के लफ्जों ने बयान किया, जो रब है उसने हिस्सा बयान किया। लेकिन कितने लोग हैं देने के लिए तैयार हो? जरा मैं और आप गौर करें, 20-20 साल हो गए अगर हमारा मिलाद का जलसा कोई कज़ा नहीं, बरकत की बात है, लेकिन 20 साल हो गए हम बहनों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। 20 साल हो गए हमारे घर में हर बार मिलाद की झंडियां भी लगी हों, झंडे भी नस्लों हो, पूरा शहर जगमग कर रहा हो, लेकिन हमें सच बोलने की अखलाकी जुर्रत पैदा ना हो सकी हो। तो फिर मुझे और आपको सोचना होगा, अपने अंदर उतर कर अपने किरदार को बदलिए, अपने अखलाक को बदलिए। अगर मैं सारी बात को 2 जुमलों में मुकम्मल करूं, ये मिलाद का मकसद क्या है? मिलाद वालों की मंजिल क्या? क्या हर साल सिर्फ झंडियां लगा देना? क्या हर साल सिर्फ चरागा करके हम अपना हक वफा अदा कर देंगे? मिलाद की एक मकसदियत है। ये जो उलमा ने इस जो है वो तज़्को एहतशाम के साथ, इस एहतमाम के साथ मिलाद की महफिल के करने का जो है वो लोगों के अंदर एक रवाज और एक शौक पैदा किया, तो वजह मकसद था, और वो मकसद हुजूर इस्लाम की सीरत को इख्तियार करना था। अगर मैं सारी बात को 2 जुमलों में कह दूं तो मेरे उस्ताद जी मुकर्रम फरमाया करते हैं, मिलाद वालों की मंजिल क्या है? आप फरमाया करते बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखिए इस्लाम दिखा है, हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े, ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ाकता, शक्ल सूरत, चाल ढाल, अंदाज़े मुआशरत, तर्ज़ ज़िंदगी इतना खूबसूरत ज़रूर हो कि लोग मुस्कुरा के कहें वो देखिए मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा। ये मिलाद की मंजिल है। यार हमें हर बार नारा लगा के क्यों यकीन करवाना पड़े कि हम हुजूर के आशिक होते हैं? हमें हर बार झंडे लगा के क्यों बताना पड़े आशिकों का घर है? मज़ा तो ये है हम बाजार की गली से गुजर रहे हों, हमारी झुकी हुई नजरें बता रही हों कि आशिक रसूल जा रहा। कमाल तो ये हम किसी से दोस्ती करें तो वो मुतमईन हो जाए कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। कोई पूछेगा जनाब क्यों? कहा मैंने दोस्ती किसी पराये से थोड़ी लगाई है, मैंने हुजूर के गुलामों से दोस्ती लगाई। लुत्फ तो ये है कोई हमारे साथ रिश्तेदारी करे तो वो मुतमईन हो जाए कि मेरी बेटी किसी पराये घर में नहीं बैठी, हुजूर के गुलामों के घर पे बैठी। तो कमाल ये है हमारे अखलाक, हमारे रवैये, हमारा अंदाज़े मुआशरत,
ہمارا طرز زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک میرا اور آپ کا ایک ایک عمل بتائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ صاحبو آؤ اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں سے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے سفر کا آغاز کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔